محمود تو وریشا کے خون کا پیاسا بن چکا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی بربادی میں سراسر اس وریشا کا ہاتھ ہے۔ ساری زندگی محمود نے وریشا کو پال پوس کے اسی لیے تو بڑا کیا تھا کہ وہ مختار کی ساری دولت اور کاروبار اپنے قبضے میں کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، اور اب جب کہ اسے اپنے تمام خواب ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہ مہک کو صاف سنا دیتا ہے کہ اگر میں برباد ہوتا ہوں تو یاد رکھنا کہ تمہاری بیٹی وریشا کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو محمود کا اصل چہرہ مہک کے سامنے بھی آ ہی جاتا ہے، کیونکہ یہی محمود تو ہمیشہ سے وریشا کو میری بیٹی کہتا آیا تھا۔ اب جب ساری دولت ہاتھوں سے جاتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے تو وہی وریشا اب تمہاری بیٹی بن چکی ہے۔ مہک کو بھی اب جا کے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ اس نے محمود سے محبت اور پھر شادی کر کے اپنی زندگی کا کس قدر غلط فیصلہ کیا، اور رضا جیسے مخلص آدمی کو اس محمود کی خاطر نہ صرف دھوکہ دیا بلکہ اس کے ساتھ مل کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور اس آدمی نے پہلے تو مہک کو دولت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا اور پھر اس کی بیٹی وریشا کو۔ اور محمود کی دھمکیوں سے تو مہک سچ میں خوف زدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے اتنا تو پتہ ہے کہ دولت حاصل کرنے کے لیے محمود کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، تو اسے فکر یہ ہے کہ کہیں سچ میں یہ وریشا کا کوئی نقصان نہ کر دے۔ دوسری طرف پری جی نے بھی تو اپنے شوہر کو دھوکہ دے کے اس محمود کا ساتھ دیا اور اپنی ساری دولت اس کے قدموں میں لا کے رکھ دی، اور اب اسی محمود کی وجہ سے پری جی کا بھی دیوالیہ نکلنے والا ہے۔ اور پری جی کے شوہر کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس کی بیوی نہ صرف محمود کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے بلکہ اس کی ساری دولت اس محمود کے قدموں میں نچھاور کر رہی ہے، تو اس نے بھی پری جی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فی الحال پری جی سے زیادہ محمود کو اپنی فکر لاحق ہے، کیونکہ اس نے جو خواب دیکھے تھے امیر ترین آدمی بننے کے، وہ سارے خواب تو چکنا چور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ پریشانی تو محمود کو اپنے موبائل کی ہے، جس میں اس کے تمام راز موجود ہیں کہ وہ موبائل آخر کہاں گیا۔ پھر اسے اچانک یاد آتا ہے کہ جب محمود پری جی کی طرف جا رہا تھا تو ایک آدمی اس کے ساتھ ٹکرایا تھا، ہو نہ ہو یہ کام اسی کا ہے۔ اب مہک کو تو لگتا ہے کہ یہ سب پری جی نے کروایا ہے، کیونکہ وہ محمود سے اپنے نقصان کا بدلہ لینا چاہتی ہے، اور ظاہر ہے کہ پری جی کو بھی تو پتہ ہے کہ محمود کے سارے راز اس کے موبائل میں دفن ہیں، تو وہ محمود کو بلیک میل کر کے اپنا پیسہ اس سے نکلوانے کی کوشش کرے گی۔ لیکن محمود کو پری جی پہ تو آنکھیں بند کر کے اعتبار ہے کہ وہ اس کے ساتھ کبھی بھی دھوکہ نہیں کر سکتی، اس لیے مہک سے کہتا ہے کہ مجھے تو شک ہے کہ یہ کام وریشا کا ہے، اور یاد رکھنا کہ اگر میرا شک یقین میں بدل گیا تو وریشا زندہ نہیں بچے گی۔ دوسری طرف وریشا تو سچ میں سدھر چکی ہے، اپنی دادی سے وضو کرنا، نماز پڑھنا سیکھتی ہے، اور پھر بہت ہی افسردگی سے بتاتی ہے کہ میری ماں نے تو کبھی مجھے کوئی اچھا کام سکھایا ہی نہیں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا بس یہی سیکھا کہ دوسروں کو دھوکہ کیسے دینا ہے، چلاکیاں کیسے کرنی ہے، نقصان کیسے کرنا ہے اور لوٹنا کیسے ہے۔ وریشا کو جب سے اپنی تمام غلطیوں کا احساس ہوا ہے اسے افسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کس قدر بری تھی۔ اب وریشا لان میں بیٹھی اپنے ماضی کے متعلق سوچ رہی ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ اداس ہوتی ہے۔ مہرالنساء جب وریشا کو تنہا اور اداس دیکھتی ہے تو اس کے پاس آ جاتی ہے، اور پھر جب وریشا اپنے ماضی کی اور اپنی ماں کی برائیاں کرتی ہے تو مہرالنساء اسے سمجھاتی ہے کہ نہ تو تمہیں اتنا اداس ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنی ماں کے خلاف اتنا نیگیٹو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے وریشا، تو ہو سکتا ہے کہ مہک کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہو۔ لیکن وریشا بہت اداسی سے مہرالنساء کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ کاش یہ غلطیاں ہوتیں تو شاید احساس ہو بھی جاتا، لیکن نہیں تائی ماں، یہ غلطیاں نہیں تھیں بلکہ یہ سب کچھ تو ہم دونوں نے جان بوجھ کے کیا تھا۔ اور پھر کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے میری ماں نے مجھے اتنا توڑ دیا ہے کہ اب میری باقی کی ساری زندگی خود کو جوڑنے کی کوششوں میں گزر جائے گی۔ مہرالنساء وریشا کو حوصلہ دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اتنا مایوس نہیں ہوتے، اور ذرا یہ سوچو کہ اگر تم سب کچھ برباد کرنے جا رہی تھی تو سب کچھ ٹھیک بھی تو تم نے ہی کیا ہے۔ اگر تم بر وقت سب کچھ ٹھیک نہ کرتی تو شاید اس وقت یہ ہمارا ہنستا بستا گھر بالکل برباد ہو چکا ہوتا۔ اور وریشا سے کہتی ہے کہ اب جب کہ تم نے اللہ سے سچے دل سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لی ہے تو مجھے یقین ہے پاک پروردگار نے تمہیں معاف کر دیا ہوگا۔ وریشا بہت محبت سے اپنی تائی ماں کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کتنی اچھی ہیں، آپ کا سمجھانے کا انداز کتنا اچھا ہے،
کاش میں بچپن میں اس گھر سے گئی ہی نہ ہوتی، آپ کے زیر سایہ میری پرورش ہوتی تو میری پرسنالٹی کتنی اچھی ہوتی۔ اب وریشا ایک بہتر انسان بن تو چکی ہے، لیکن شفا کو وریشا پہ اب بالکل اعتبار نہیں رہا۔ کہاں تو یہی شفا وہاج کو بھی ہر وقت سمجھاتی تھی، جب وہ وریشا سے نفرت کرتا تھا، اس کے خلاف بولتا تھا، تو شفا کی پوری کوشش تھی کہ وہاج کے دل کو وریشا کی طرف سے موم کر سکے، اس کا رویہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن اب وہ خود وہاج سے کہتی ہے کہ وریشا کا وجود مجھ سے اس گھر میں مزید برداشت نہیں ہوتا۔ بڑے بابا نے جب اس کی ماں کو گھر سے نکالا تھا تو اس وریشا کو بھی ساتھ ہی نکال دینا چاہیے تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اتنے بڑے بڑے جرم سب کے سامنے آئے ہیں، اس کے باوجود سب لوگوں نے اسے منٹوں سیکنڈوں میں نہ صرف معاف کر دیا بلکہ سینے سے لگا لیا۔ اگر بات صرف شفا کو نقصان پہنچانے کی ہوتی تو شاید وہ بھی وریشا کو معاف کر دیتی، لیکن اب بات اس کی اولاد کی ہے۔ وریشا نے اس کی اولاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے تو شفا اسے کبھی بھی نہ تو معاف کر سکتی ہے، نہ ہی اس گھر میں برداشت کر سکتی ہے۔ لیکن وہاج شفا کو حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو بھلا تمہارا کوئی کیسے نقصان کر سکتا ہے۔ اب شفا وہاج سے کہے گی کہ اگر وریشا کو آپ لوگوں نے معاف کر دیا ہے تو بجائے اس گھر میں رکھنے کے کیا اچھا نہیں کہ ہم اس کی شادی کر دیں اور اسے اس گھر سے رخصت کر دیں۔ وہاج اس پہلو پہ یقیناً سوچے گا، اور اب چونکہ وہاج نے دانیال کو بھی اپنے آفس میں واپس رکھ لیا ہے، نہ صرف آفس میں واپس رکھا ہے بلکہ بہت اچھی پوسٹ پہ ہائر کیا ہے، اور گھر اور گاڑی بھی ملی ہے اسے آفس کی طرف سے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاج کے مائنڈ میں وریشا کے لیے دانیال ہی بیسٹ پرپوزل کے طور پہ آئے، اور وہ جب دانیال سے وریشا کے بارے میں بات کرے تو پہلے تو دانیال صاف انکار کر دے گا کہ وریشا جیسی خودسر اور بگڑی ہوئی لڑکی سے بھلا کون شادی کرنا چاہے گا، اور مجھے تو ویسے بھی وہ نوکروں سے زیادہ نہیں سمجھتی تھی۔ لیکن وہاج اسے سمجھانے کی اور کنونس کرنے کی کوشش کرے گا کہ وریشا اب وہ وریشا نہیں رہی، اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، وہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو دانیال وہاج سے کہے گا کہ اگر آپ اتنا کنونس کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میں تو اس سے شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک دفعہ اس سے بھی پوچھ لیں کیا وہ مجھ سے شادی کے لیے تیار ہوگی، جبکہ اس کی نظر میں تو میری اہمیت ایک نوکر سے زیادہ نہیں ہے۔ تو وہاج جب وریشا سے دانیال کے پرپوزل کے بارے میں بات کرے گا اور اسے بتائے گا کہ ہم نے اسے اپنے آفس میں بہت ہی اچھی پوسٹ پہ ہائر کر رکھا ہے کیونکہ وہ بہت ہی جینیس اور سلجھا ہوا انسان ہے، اور آفس کی طرف سے اسے گاڑی اور گھر بھی دیا گیا ہے، اگر تم دانیال کے لیے ہاں کرتی ہو تو میں اس رشتے کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، ورنہ یہیں پر ختم کر دیتا ہوں۔ تو ناظرین، یہ تو صرف ہماری پریڈکشن ہے کہ وہاج کے دل میں وریشا کے لیے دانیال کا خیال آئے، لیکن دوسری طرف مدثر بھی تو ہے جس کا پہلے وریشا کے لیے رشتہ آیا تھا، وہ بھی تو وریشا میں انٹرسٹڈ تھا۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے، وریشا کی شادی دانیال سے ہونی چاہیے یا مدثر سے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔